صاحب سرمایہ جس کے مورث سے اعلیٰ خلیل، یعنی وہ کہے جسے پیغمبر بے جبرائیل، سوچ باطل ہے مگر حق کبھی رکھتا ہے سراغ، مومن اس کا دل ہے لیکن کافر اس کا ہے دماغ، غریبوں نے کھو دیا ہے ہاتھ سے افلاک کو، ڈھونڈتے ہیں وہ شکم میں اپنی جان پاک کو، رنگ و بو حاصل نہیں کرتی ہے تن سے جان پاک، جذبہ تن مطلب نہیں رکھتا کسی سے اشتراک، وہ جسے کہتا ہوں میں پیغمبر حق ناشناس، ہے مساوات شکم پر اس کے مذہب کی اساس، جب اخوت دل میں ہے اس کی بنا بھی دل میں ہے، فکر کی خامی ہے یہ کہنا کہ آب و گل میں ہے۔ صاحب سرمایہ، یہ کتاب کا مصنف کارل مارکس تھا۔ یہ جرمنی کا مشہور ماہر اقتصادیات تھا۔ اس کتاب کو اشتراکیت کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فلسفے کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن مذہب ہے، خدا، روح، قیامت اور حیات بعد الموت سب بے معنی الفاظ ہیں، زندگی کا مقصد پیٹ بھرنا ہے اور عقل کے مطابق روٹی سب کو برابر ملنا چاہیے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موجود معاشرتی نظام کو طاقت سے ختم کرنا چاہیے۔ اشتراکیت اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی نسل سے ایک آدمی، یہودی کارل مارکس، جو کتاب سرمایہ کا مصنف ہے، وہ گویا جبرائیل علیہ السلام کے بغیر ایک جھوٹا پیغمبر ہے، چونکہ حق اس کے باطل میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کا دل تو مومن ہے لیکن اس کا دماغ کافر ہے۔ اہل مغرب نے افلاک یعنی روحانیت کو گم کر دیا ہے۔ وہ پیٹ میں جان پاک روح تلاش کرتے ہیں۔ جان پاک یعنی روح بدن سے رنگ و بو حاصل نہیں کرتی۔ اشتراکیت یا کمیونزم کا تعلق صرف جسم یا بدن سے ہے۔ اس حق ناشناس یعنی خدا کے منکر پیغمبر کارل مارکس کا دین پیٹ کی مساوات کی بنیاد پر قائم ہے۔ چونکہ اخوت کا مقام دل کے اندر ہے، اس لیے اس کا بیج دل ہی کے اندر ہے، جسم یا شکم میں نہیں۔ جبکہ ہمارے مذہب کے مطابق اخوت دل میں ہے اور اس میں سب انسان برابر ہیں، کالے کو گورے کی کوئی تمیز نہیں، جبکہ مساوات شکم کا معاملہ اس کے سراسر برعکس۔ اشتراک کہتے ہیں اشتراکیت کو۔ حق ناشناس، حق یا حقیقت کو نہ پہچاننے والا۔ مساوات شکم، پیٹ کی مساوات یعنی ملکی اور دولت سب کے لیے برابر و یکساں ہے۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا۔